بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی صحت میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر منصور نورانی۔ السلام علیکم ناظرین، انسانوں کو لاحق ہونے والے کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مخصوص پوزیشن یا مخفی لوکیشن کی وجہ سے انہیں دکھائی نہیں دیتے۔ نہ دکھنے والے یہ امراض کبھی کبھار پیچیدہ و خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ اینوریکٹل ڈیزیز کا شمار بھی ایسے ہی امراض میں ہوتا ہے۔ شروع میں جب مریض کو تکلیف بڑھنے لگتی ہے تو وہ اپنے طور پر اسے پائلز یا بواسیر سمجھ لیتا ہے اور شرم اور جھجک کی وجہ سے کسی سے ذکر بھی نہیں کرتا۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے دیسی علاج کو ترجیح دیتا ہے اور حکیموں اور عطائیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ یہ حکیم اور عطائی اس کا معائنہ تو نہیں کرتے بلکہ اس کے کہنے کے مطابق اس سے بواسیر سمجھ کر علاج شروع کر دیتے ہیں، چاہے مرض بواسیر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں اور یوں وہ مرض پیچیدہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ پھر مریض جو ہے مجبوراً ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایسے ہی امراض یعنی اینوریکٹل ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے۔ اس مقصد سے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں جس ایکسپرٹ ڈاکٹر کو مدعو کیا ہے وہ ہیں جناب ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب، جو ایک جنرل سرجن بھی ہیں اور کراچی کے ایک اچھے شہر ہاسپٹل میں کام بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ آپ کا بھی۔ اور سب سے اچھی بات کہ آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مخفی ایریا ہے، اس کو لوگ بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو جب یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے، فیملی میں بھی لوگ نہیں کر پاتے، ڈاکٹر تک بھی پہنچ نہیں پاتے، تو ہوتا یہ کہ وہ انہوں نے بورڈ دیکھے یا انہوں نے کوئی ایک پمفلیٹ دیکھا جو کہ عطائیت کا ہی ہوتا ہے موسٹلی، اور وہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں پر پھر بہت کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب سے کہ اینوریکٹل ڈیزیز یا ریکٹم اور اینل کنال سے جڑے کون کون سے ایسے امراض ہیں جن کا سامنا ہمارے لوگوں کو ہوتا رہتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اس میں کون کون سی امراض ہیں جو شامل کی جاتی ہیں، تو دیکھیں یہ کہلاتی ہیں کولوریکٹل ڈیزیزز، یعنی اس میں اینل کینال، کولون، ٹھیک ہے نا، بڑی آنت، اور بڑی آنت کا جو دوسرا حصہ ہے جس کو ہم ریکٹم کہتے ہیں، چونکہ وہاں پر کینسر کی بہت زیادہ شکایت ہو سکتی ہے، اس کو بھی اسی میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ان میں جو ہے جو سب سے کامن ہے وہ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بواسیر ہے، جس کو ہم ہیمورائڈس کہتے ہیں، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو کامنسٹ یہی ایک پرابلم آتی ہے جو کسی بھی ایج میں، یعنی آپ کو ینگر ایجز میں بھی اور بڑی عمر کے افراد میں بھی یہ بیماری ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک تو اینل فشر ہے جس کو ہم زخم کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ زخم بن جانا پخانے کے راستے، اور تیسری جو کامن ڈیزیز ہے یہاں پر وہ ہے فسچولا کا بن جانا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہم پھر اس کو ڈیٹیل میں جب ڈسکس کریں گے تو پھر ہم فسچولا کو کریں گے کہ فسچولا ہے کیا بیماری۔ جی جی، تو اب ہیمورائڈس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، پہلے تو یہ بتا دیجیے۔ جی جی، دیکھیں جو ہیمورائڈس ہے جس کو ہم پائلز یا بواسیر کہتے ہیں، بواسیر جو ہے یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں کہ خون کا اخراج ہونا پخانے کے راستے۔ اچھا، یہ خاص اس کی علامت یہ ہے تو کہ اس کے اندر درد نہیں ہوتا، پین نہیں ہوگا، بغیر درد کے پیشنٹ کا یہ کمپلین ہوگا کہ وہ مریض آ کے ہم سے کہے گا کہ جی خون نکلتا ہے، اور جب وہ خون نکلنے سے پہلے جب وہ بن رہا ہوتا ہے، جب بھی مریض کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ ہاں بالکل، چونکہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں کہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی معائنہ تو ہو نہیں سکتا اس کا، خود بھی نہیں کر سکتا وہ، تو یہ تو پہلے ڈیولپ ہوگا، ظاہر ہے یہ اینل کشنز ہوتے ہیں، اور یہ نارمل یہ سمجھ لیں کہ ویسلز ہیں یہاں پر جو کہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں یا وہ سوج جاتی ہیں، اور ان کے سوجنے کی وجہ سے جب بھی وہاں سے پخانے کا اخراج ہو رہا ہے یا ذرا سا بھی کچھ ٹراما ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بلیڈنگ کانسٹنٹ ہوتی ہے، وہ خون کا اتنا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
پورا مریض آ کے خود بتاتے ہیں کہ وہ 1 کپ کے برابر یا 2 کپ کے برابر جو ہے وہ خون کا ضائع ہو رہا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں بیکاز ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ بیکاز آف شائنس لوگوں سے ڈسکس نہیں کر پاتے, ڈاکٹر تک نہیں پہنچتے, اور وہ اینیمیا میں یعنی کہ خون کی کمی کا شکار ہو کے ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں. اور اس وقت دیکھتے ہیں تو ہم ان کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی ہوتی ہے اور ان کا جو ہے مطلب جنرل کنڈیشن جو ہے وہ بالکل ٹاکسک لک آ چکا ہوتا ہے. تو اس میں تو پھر پہلا کام ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ان کا ہم ٹرانسفیوژن یعنی کہ ان کو خون جو ہے لگائیں تاکہ ان کا خون کی جو کمی ہو گئی ہے شدید کمی, یعنی آپ سمجھ لیں کہ نارملی 12 سے لے کے 14 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے وہ بلڈ ہونا چاہیے جو ہیموگلوبن ہے, اور وہ گر کر کے یہاں پر 5 یا 6 سم ٹائمز 4 بھی ہو جاتا ہے. وہ بہت ہی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے, اس کو پھر ہم ایز اے ایمرجنسی ڈیل کرتے ہیں. اچھا, یہ ہیمورائڈس کی وجوہات کیا ہے؟ مثلا تو یہ آپ نے کہا کہ بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ ڈائلیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی جو جنرل کاز دیکھی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہائی فائبر ڈائٹ جو بہت زیادہ مرغن غذائیں کھانا ہے یا سبزی کا استعمال کم ہونا ہے جس کی وجہ سے قبض کا ہو جانا. تو وہ چونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ قبض اگر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ پریشر آئے گا اور وہ اینل کوشنز جو ہیں ڈائلیٹ ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہ بلیڈنگ کا ہونا یہ ایک نارمل سا ایک وہ ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں میں یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے, ان کے یہاں یہ سمجھ لیں کہ مطلب کنجنائٹل ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ ان کے کولیجن کی ڈیفیشنسی ہو باڈی میں, تو ان کے بھی اینل کوشنز ڈائلیٹ ہو سکتے ہیں اور ان کو بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں قبض کی شکایت زیادہ ہے, اس کا مطلب؟ بالکل بالکل. دیکھیے کھانے کا ہمارے یہاں جو ہے معمولات وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, اور اب جیسے ویسٹرنائز کلچر آ گیا ہے لوگوں میں کہ وہ کھانا جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کا زیادہ کھانا اور مرغن غذاؤں کا زیادہ کھانا. سبزی کا استعمال اگر نہیں ہو رہا ہوگا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر کھانے میں سلاد کا استعمال, سلاد کا پتا, کھیرا اور یہ چیزیں اگر استعمال کی جائیں تو پھر قبض کی علامت بہت ریئر چانسز ہیں کیوں. پھر دوسری دیکھیں جو ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہے وہ ہے واک کا. دیکھیں اگر ایک شخص اپنا نارمل 40 منٹ سے 45 منٹ ڈیلی واک کر رہا ہو تو اس کو بہت لیس لائکلی ہے کہ اس کو قبض کا شکار ہوگا وہ. اچھا. کیونکہ انٹسٹائنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس سے اسٹیمولیٹ ہوتی ہے. جب انٹسٹین تیزی سے کام کرے گا تو اس کو قبض ہونے کی شکایت نہیں رہے گی. تو ہم تو سب کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ چونکہ ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں. اگر لائف اسٹائل اپنا ہیلدی رکھیں گے تو نہ وہ قبض ہوگا, نہ ان کو یہ تمام جو قبض سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے پھر ان کو. تو چلنے سے ایک تو ڈائبٹیز بھی کم ہوتی ہے, موٹاپا بھی کم ہوتا ہے. دیکھیں موٹاپے کا کم ہونا جی جیسے بھی بواسیر بھی ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. بواسیر بھی, اور دیکھیں جیسے آپ نے کہا شوگر ہے, ہارٹ ڈیزیزز ہیں, چیسٹ ڈیزیزز ہیں, یہ ساری ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو کہ سیڈنٹری لائف اسٹائل یعنی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے وقت کو موبائل میں یا اسکرین جس کو کہنا چاہیے ٹائم ان کا زیادہ ہے. اگر وہ اسکرین ٹائم اپنا زیادہ کر رہے ہیں اور ان کا ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے, واک وغیرہ کی ایکٹیویٹیز کو اپنی لائف کا حصہ نہیں بناتے, ان کے اندر تو ان تمام بیماریوں کے علاوہ شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیزز, چیسٹ ڈیزیزز یہ بھی کامنلی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, دفاتر میں کام کرنے والے 8 گھنٹے ڈیوٹی میں موسٹلی اپنی کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں, اس میں فوم بھی ہوتا ہے, میگزین بھی ہوتا ہے, اس سے بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ دیکھیں اس سے ایک ڈیزیز جو بیٹھنے سے یا جن لوگوں کے ہیری انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کو ایک پائلونائڈل سائنس ڈیولپ ہو سکتا ہے, اور ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو بہت زیادہ ان کا سٹنگ پوسچر ہے اور کام بھی سٹنگ میں ہے, ان کے لیے ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ, اور وہ ہیری بھی ہیں بہت زیادہ, مطلب باڈی ہیئرز بہت زیادہ ہیں, ان کو یہ ایڈوائز ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا بیٹھنے کا جو ٹائم ہے اس کو وقفے سے کر لیں, کیونکہ دیکھیں ان کا تو کام ایسا ہے, یا کچھ کام اگر وہ کھڑے ہو کے بھی کر لیں تو اس سے بھی ان کی یہ ساری جو خاص کر پائلونائڈل سائنس ہے اور جو ہیری پورشن ہے اس جگہ میں خاص کر جو اس کا ایک خاص کر سیکرم ایک بون ہے, بالکل بیک بون کا جو لوور پورشن ہے, وہاں جا کے یہ پائلونائڈل سائنس بنتا ہے. تو وہ پھر کیا ہے کہ وہاں پر اگر بہت زیادہ ہیری ہے تو ان کی اگر لیزر تھراپی کرا لی جائے یا اس کو کلین رکھا جائے, اس ایریا کو ہائیجین کو اچھے سے مینٹین کیا جائے تو پھر بھی یہ پائلونائڈل سائنس جو ہے وہ کم بنتا ہے. اچھا, یہ پائلز یا بواسیر یا ہیمورائڈس کیا موروثی بھی ہوتی ہے؟
پائلس کا ایز سچ تو موروثی ہونا یا کانسٹیپیشن موروثی ہے اس وجہ سے ہو جائے گا. جی ہاں, وہ کانسٹیپیشن سے ریلیٹڈ ہونا تو بالکل نظر آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں سب سے جو اس میں امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہوں گا کہ پائلس ہر خون کے آنے کو مریض جو ہے نا وہ لیبل کرتا ہے بواسیر, جو کہ ان کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کا جو المیہ ہے ہمارے سیٹ اپ میں خاص کر, کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی ورک اپ وغیرہ نہیں ہوا, کوئی اسکریننگ پروگرام نہیں ہے. آئیڈیلی ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہے کہ ہر 50 سال کے بندے کو کولونوسکوپک ایگزامینیشن یعنی دوربین سے جو معائنہ ہے وہ مسٹ ہے کرانا, مسٹ ہے. ایک دفعہ وہ اس طرح کرائیں گے, پھر وہ اپنے مزید جیسے اسٹول فار اکلٹ بلڈ ہے جس میں کہ خون کا اخراج کو چیک کرنا, وہ ریگولرلی کراتے رہیں ایئرلی, اور پھر کولونوسکوپی 3 ایئرلی یا 5 ایئرلی ان کی ہوتی رہے. اس سے وہ پک کرتے ہیں میلیگننسی کو, کینسر کو. ہمارے یہاں چونکہ ایسا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم تو بیماری کی صورت میں بھی ڈاکٹر کو دکھانا پسند نہیں کرتے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں وہ جیسے میں نے کہا کہ لوگ اینیمک فیلئر میں آتے ہیں, یعنی بالکل اینیمیا اس اسٹیج پہ جہاں اس کا ہارٹ بھی کام کرنا چھوڑ رہا ہوتا ہے, تب جا کے وہ ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں, جبکہ ان کو ہوتا صرف ہیمرائڈز ہی ہیں یعنی پائلز ہوتے ہیں. تو کہنا یہ ہے اس میں کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ اگر کسی کو بھی خون کا اخراج ہوا ہے, اور خاص کر میں یہ کہوں گا اگر وہ ایج 40+ میں ہے, ویسے تو اب کسی بھی ایج میں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینسر جو آنتوں کا کینسر ہے, بڑی آنت کا کینسر, وہ بہت کامن ہو گیا ہے ینگر ایجز میں بھی. اول تو کسی ایج میں بھی ہوں تو ورک اپ ضرور کرا لیں. ایک کولونوسکوپک ایگزامینیشن ہوتا ہے جو کہ بہت آسانی سے آؤٹ پیشنٹ, یعنی اس میں کوئی داخلے کی ضرورت نہیں ہے, صرف گٹ پریپریشن ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور وہ آگے وہ دوربین سے اچھے سے معائنہ کرایا جا سکتا ہے, جس کی کہ فیسلٹی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو لوگ پے نہیں کر سکتے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس کا معائنہ کرا سکتے ہیں. پرائیویٹ میں بھی اس کی ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تو یہ وہ دور نہیں ہے, جی اتنا مہنگا بھی نہیں, اور پرائیویٹ میں بھی بہت مہنگا نہیں ہے, لیکن اس سے بہت اچھی تشخیص اس کینسر کو ایکسکلوڈ کرنا ہے. میں یہ کہوں گا اس میں کہ دیکھیں بواسیر ضرور ایک بیماری ہے, لیکن اس سے بڑھ کر خطرناک وہ کینسر ہے, اس کو ہم ایکسکلوڈ کریں پہلی پرائرٹی میں. ہمارا جو ایم ہوتا ہے ایز اے کولوریکٹل سرجن کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایکسکلوڈ کر دیں, اور اس کے بعد جو بھی کسی کی بیماری ہے اس کو پھر اکارڈنگلی ہم مینیج کریں. وہ ہمارے لیے بینائن ڈیزیز کو ٹریٹ کرنا ناٹ اے پرابلم. اس میں بہت سارے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں جو لوگ سرجری نہیں کرا سک رہے ہوتے. ڈاکٹر صاحب مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. جی ضرور. تو پہلے میں وقفہ لے لوں. ضرور. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت. ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اینوریکٹل ڈیزیز پہ. سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہیمورائڈز, پائلز یا بواسیر اس کی قسمیں کون سی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیں یہ 3 پوزیشنز میں دیکھا جاتا ہے جو ہم تو ایز اے سرجن دیکھ سکتے ہیں, باقی لوگوں کے لیے تو خیر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ ہیں 3, 7, 11 o'clock. اور لیکن جو کامن لوگوں کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل ہونا. دیکھیں ایکسٹرنل ہیمورائڈ تو وہ ہے جو مریض خود بھی پک کر لے گا کہ بھائی اسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں مطلب کچھ انیوژل سی چیز ہے جو باہر آئی ہوئی ہے, پہلے اسے یہ فیل ہوگا اور اس کو ٹچ کرنے سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. تو یہ تو ایکسٹرنل ہیمورائڈس ہیں, اور یہ ایکسٹرنل ہیمورائڈ جو ہے وہ پیشنٹ پک کر لیتا ہے جب, لیکن یہ ایک ایڈوانسمنٹ ہے. اور شروع میں لگتا ہے کہ مریضوں کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ ایکسٹرنل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا. دیکھیں بلیڈنگ کو میں نے کہا نا کہ وہ اتنی امپورٹنس دے ہی نہیں رہے ہوتے. پہلے تھوڑی بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ چلتا چل رہا ہے چونکہ اس میں پین نہیں ہے. اچھا ایکسٹرنل میں تھوڑا بہت پین بھی چونکہ پیشنٹ کو ہونے لگتا ہے اور وہ اس کو فیلنگ میں بھی آنے لگ جاتا ہے, پھر وہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتا ہے لیکن یہ کافی ڈیلیڈ پریزنٹیشن ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنو ایکسٹرنل, یعنی انٹرنل تو تھے ہی تھے, جب اس نے ڈیلیڈ کر دیے تو وہ ایکسٹرنل ہیمورائڈ. تو اس کی ڈگریز بھی اسی طرح ہی ہیں. فرسٹ ڈگری تو بالکل ہی اتنے انل کوشنز ہوتے ہیں کہ وہ بس ہلکا پھلکا بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بلیڈ کرتے اور وہ تھوڑے بہت اگر باہر آتے ہیں تو وہ مینولی ریڈیوز ہو جاتے ہیں. تھرڈ ڈگری
وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر آ گئے اور وہ پھر اسٹے کر رہے ہیں اور وہ بڑی ہی مطلب اور ایک کنڈیشن اور کہلاتی ہے جس کو ہم تھرومبوزڈ پائلز کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ باہر رہنے سے یعنی وہ پائلز جو بواسیر کے جو کشنز ہیں وہ باہر رہنے سے وہ مستقل باہر رہ سے باہر سوجن ہو جاتی ہے اور وہ شدید پین کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے. یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں ہیمورائڈ میں شدید پین کے ساتھ پیشنٹ آئے گا اور کافی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے. اس میں ہمیں پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ ٹریٹمنٹ ہے جو مطلب لوکل ٹریٹمنٹ پلس سسٹمک ٹریٹمنٹ ان کو دینے کے بعد پھر الٹیمیٹلی ہم ان کو سرجری پلان کرانی پڑتی ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی, تو اس میں جو علاج ہے وہ کس کس قسم کا ہے, سرجری وغیرہ کس قسم؟ ہاں دیکھیں, اس میں سرجری تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا لاسٹ آپشن لیں ہم. دیکھیں اس کا جو سب سے کامن علاج آج کل ہو رہا ہے, اس سے پہلے ہوتا تھا اسکلیرو تھراپی بھی ہم کرتے تھے کہ انجیکشن ہے جو کہ وہ اینل کشنز کے بیس پہ لگا دیا جاتا ہے جس سے وہ جھڑ جاتے ہیں. لیکن اب وہ ٹریٹمنٹ سے بھی زیادہ ایک اور کامن, اور چونکہ اس کی کمپلیکیشنز بھی تھیں, اس سے مزید کچھ مسائل ہو رہے تھے, تو اب ایک بیسٹ ٹریٹمنٹ یہ آیا کہ ہم ربر بینڈ لائگیٹ کرتے ہیں. اس کا ایک اسپیشل انسٹرومنٹ ہے اور یہ بھی آؤٹ پیشنٹ ہمارے ٹریٹمنٹ ہے جو ہم ایڈمٹ کیے بغیر ہی پیشنٹ کو کر لیتے ہیں, اور خصوصاً یہ انٹرنل ہیمورائڈس کے لیے ہم کرتے ہیں. ایکسٹرنل میں یہ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ ایکسٹرنل ہیمورائڈس پینفل ہوتے ہیں. اگر اس میں بینڈ لگا دیں گے تو اتنا شدید پین ہوگا کہ وہ پیشنٹ بیئر نہیں کر سکے گا. تو اسپیشلی فار انٹرنل ہیمورائڈس ہے, یعنی وہ سمجھ لیں کہ سیکنڈ ڈگری جو ہیمورائڈس ہم نے کہیں جس کو کہ وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور جب معائنہ کیا گیا وہ سیکنڈ ڈگری نکلے, اس میں پھر بینڈ لگا دیا جاتا ہے. اور پھر اگر ایکسٹرنل ہے تو پھر اس کی سرجری ہے, یا انٹرنل میں بھی ایسا ہے جس میں بینڈنگ پہلے ہو چکی ہے اور وہ فیلئر ہے, ریکرنس ہو گئی ہے, دوبارہ بلیڈنگ ہو رہی ہے, اس صورت میں پھر ہم سرجری کا آپشن لیں. قبض کا تو علاج ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی, ہے نا؟ قبض اگر ختم نہیں ہوا تو پھر تو مسئلہ ہی مسئلہ وہ تو ٹریٹمنٹ ہم نے دینا ہی دینا ہے اس پیشنٹ کو. دیکھیے ہم نے پیشنٹ کو اوور آل ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس پیشنٹ کی صرف سرجری کر دیں اور اس کو ہم لائف اسٹائل چینج نہ بتائیں, ہم اسے یہ چیز نہ بتائیں کہ کن کن غذاؤں سے اس کا قبض جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے, تو وہ ان ایڈکویٹ ٹریٹمنٹ ہوگا, وہ فیلئر ہوگا. سمجھ لیں ٹریٹمنٹ تو ہو گیا لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے مرض کا شکار ہو جائے گا. ہاں یہ ہے, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں سرجری کروا لی پھر دوبارہ ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے اندر وہی ہے کہ جب تک ان کو لائف اسٹائل کا ہم نہیں بتائیں گے, ان کو کھانوں کا, غذاؤں کا, کس طرح بلکی ڈائٹ جو ہے ان کو لینا ہے, ہائی فائبر ڈائٹ لینا جو ہے نا, ان کو لو فائبر نہیں بلکہ ہائی فائبر ڈائٹ لینا ہے. اچھا, کریم لگانے سے اس کا علاج ٹھیک ہو سکتا ہے مکمل؟ دیکھیے وہ کریم جو آتی ہے اس کو ہیمورائڈل کریم بھی کہتے ہیں. بیسیکلی وہ کریم جو ہے نا وہ لوکل اینستھیزیا کا ایک اس میں زائلوکین اور جی ہاں, تو وہ پین ریلیونگ ہے بیسیکلی, اور وہ ایکسٹرنل ہیمورائڈس کے لیے خصوصاً وہ ہیلپ فل ہوتی ہے. ادروائز وہ بلیڈنگ کو روکنے کے لیے فور ٹائم بینگ اور کچھ میڈیسنز آ گئی ہیں وہ ہم پرسکرائب کرتے ہیں, اور اس سے تھوڑا بلیڈنگ کا جو ہے نا وہ. اچھا, ڈیلٹیازم کریم جو ہے اس میں فائز میں کوئی کام ہے اس کا؟ نہیں, صرف فشر میں. وہ فشر میں, جی بالکل صرف فشر میں کام, وہ فشر میں, جی ہاں. اچھا, اب یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں ہم اینل فشر پہ. یہ اینل فشر کس قسم کی بیماری ہے, اس کا پائلز کیا اور اس کا آپس میں مقابلہ کر کے بتائیے گا, اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بلیڈنگ جو ہے وہ پائلز میں زیادہ ہے اور فشر میں بلیڈنگ کم ہوتی ہے لیکن پینفل ہے. اچھا, فشر پینفل. فشر از پینفل, ویری پینفل کنڈیشن, خاص کر اگر فشر کیا ہے مطلب وہ اندر جو لیئر ہے اینل کنال کی, جی جی, اس میں کہیں وہ پھٹنا آ جاتا ہے جی, اس کا ایک زخم, جی دیکھیے ہم ٹیئر اس کو آپ کہہ لیں یا زخم کہہ لیں, زخم کا بن جانا, وہ بیسیکلی ہوتا بھی اگین اس میں بھی کاز وہی کانسٹیپیشن ہی آ رہا ہے اور ہارڈ اسٹول. تو جن لوگوں کا اسپیشلی ہارڈ اسٹول ایویکویٹ ہوتا ہے باول ہیبٹس میں, ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ, اور یہ عموماً پوسٹیریئرلی اینل کینال کے پوسٹیریئر پورشن میں بنتا ہے, اور وہ چونکہ پیتھولوجی اس کی یوں بنتی ہے, یا یہ کہنا چاہیے پیتھوفیزیولوجی, کہ جب ہارڈ اسٹول آتا ہے تو سب سے پہلے پوسٹیریئر پورشن آف اینل کینال کو ٹچ کرتا ہے, وہاں سے نکلتے ہوئے وہاں پر ایک زخم بن جاتا ہے, اور وہ زخم جو ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کے لیے اس کو بیئر کرنا ناممکن ہوتا ہے, اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز سے رہ جاتا ہے, اور اس کا ڈیفینیٹلی بہت ہی کیئرفل علاج پھر ہونا چاہیے. اچھا, اس کا علاج سرجری کی کب ضرورت پڑتی ہے فشر کی؟
دیکھیے فشر کی جو سرجری ہے وہ بالکل لاسٹ، میں نے جیسے کہا کہ پائلز میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بینڈنگ اور ان کا کر لے، کنزرویٹو سے ہو جائے، اگر نہیں تو پھر سرجیکل آپشن. یہاں بھی ہمارا یہی ہوتا ہے، اور اس میں 90% پیشنٹ جو ہیں وہ کنزرویٹو کو رسپونڈ کرتے ہیں، جس میں کہ جی ہاں یہ گلسٹرائل ٹرائی نائٹریٹ ایک کریم آتی ہے 0.2%، اس کی اپلیکیشن اگر اینل کینال میں کی جائے ریگولر بیس پہ تو 6 ویکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فشر یا زخم جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ ہیل کر جاتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ڈیلٹازم کریم جو ہے وہ بھی بڑی ایفیکٹو ہے. تو وہ دونوں ٹریٹمنٹ، ڈیلٹازم تو وہ بلڈ پریشر کی دوائی ہے، ہاں لیکن فشر کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ لوکل دیکھیے بیسیکلی کیا ہے، ویزو ڈائلیٹر ہیں، اس جگہ کی ویسلس کو جب یہ ڈائلیٹ کر دیتے ہیں، وہی چونکہ کام ان کا بلڈ پریشر پہ بھی ہے. یہاں یہ ہے چونکہ اس کی لوکل اپلیکیشن ہے، یہ کریم لگائی جاتی ہے یا ٹیبلٹ نہیں دی جاتی، تو وہ بلڈ ویسل کو ڈائلیٹ کرتے ہیں تو وہاں سے بلڈ فلو بڑھتا ہے. تو بلڈ فلو بڑھنے سے وہاں پر پھر وہ جو ہیلنگ کا پروسیس ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور اس میں وہ ہیل اپ ہو جاتا ہے. اچھا، جب فشر کا مریض کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ تشخیص کرتے ہیں؟ دیکھیے ہماری سب سے فزیکل ایگزامینیشن کریں. فزیکل دیکھیے سب سے پہلے ہسٹری ہے. ہسٹری ہے، ہمیں ہسٹری ہی بہت بڑا کلو دے دے گی اگر وہ پینفل ہے، شدید پین کے ساتھ ہے. اور دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کا معائنہ کرنے جاتے ہیں تو پیشنٹ ہمیں وہ ایریا ٹچ ہی نہیں کرنے دیتا. یہ بڑا جبکہ پائلز میں بالکل اپوزٹ ہے کہ اگر آپ اس کو ایگزامن کرنا چاہیں جس میں کہ ایک پروکٹوسکوپی ہے جو کہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، تھوڑا سا اینل کینال کا پورا معائنہ وہ ایک انسٹرومنٹ کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں تو وہ ایزیلی ہم کر لیتے ہیں. تو یہاں پر تو ایک جو پر ریکٹل ایگزامینیشن ہے جس کو ہم ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن کہتے ہیں، یعنی فنگر کے ذریعے سے ایک معائنہ کرتے ہیں، وہ بھی مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان ایپلیکیبل ہوتا ہے ٹو دیز پیشنٹ، اور ہم ان کو کر نہیں پاتے. اور جیسے ہی ہم یہ چیز کنڈیشن دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم معائنہ اس فشر کا کرتے ہیں تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں وہ ٹیئر. تو پھر ہم ان کو یہ سسٹمک تھراپی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جس میں کہ ہم ان کو ایک تو دیکھیں اس میں ہمیں مزید کنزرویٹو ٹریٹمنٹ وہی بلک فارمنگ ڈائٹ کا ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی وہ لو فائبر نہیں ہائی فائبر ڈائٹ لیں. اس کے علاوہ میٹرونیڈازول ٹریٹمنٹ تاکہ اگر ان کو کانسٹیپیشن رہ رہا ہے یا کوئی آرگنیزم جو نارمل فلورا ہوتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو تھوڑا سا پرگیٹیوز یعنی جس سے کہ تھوڑا جو اسٹول ہے وہ سافٹ بن کے نکلے، کیونکہ ان کا کاز ہی ہارڈ اسٹول کا ہے تو وہ ہم دوائیاں دیتے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ پین کلرز بھی دے دیتے ہیں کیونکہ شدید پین ہوتا ہے، اس میں آپ کو سسٹمک اینالجیسک یعنی پین کلر دینا ضروری ہے. اور لوکل بھی پین کلرز پلس جو لوکل انیستھیزیا کریم ہے، اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ یہ جی ٹی این اور ڈیلٹازم جو کریم ہے یہ دینی پڑتی ہے ان کو. اور یہ اگر ود ان 2 ویکس ٹائم بہت پیشنٹ کو ریلیو ہو جاتا ہے. فرسٹ ویک میں بھی اگر ریگولر اپلیکیشن ہو جائے تو ان کو کافی ریلیو مل جاتا ہے. 6 ویکس کا ٹوٹل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں تقریباً 90% ریلیو ہو جاتا ہے. اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر سرجیکل آپشن. اچھا، انسپیکشن کرنے کے لیے آپ کو سگموئڈوسکوپی کرنی پڑتی ہے اس میں؟ دیکھیے سگموئڈوسکوپی اس میں تو میں نے بتایا نا کہ پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ہم ہر اس پیشنٹ میں جو بلیڈنگ کے ساتھ آ رہا ہے ہم اس میں سگموئڈوسکوپی یا کولونوسکوپی یوں کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کاز کینسر کا جو ہے کینسر کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تشخیص اگر ہونی ہے تو وہ جلد از جلد ہو جائے. اور چونکہ میں نے کئی پیشنٹ ایسے دیکھے جو لوگ مختلف عطائیوں کے پاس فار دس ٹریٹمنٹ چلے گئے کہ جی ان کو خون آ رہا تھا، ان کو انہوں نے بواسیر لیبل کر دیا کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹیسٹ کرنے کا آلہ نہیں ہے. وہ آلہ جو ہے وہ ایک مستند ڈاکٹر کے پاس ہی اویلیبل ہے، اور وہ بھی وہ ڈاکٹر جو ایک لوکل پریکٹیشنر نہیں ہے بلکہ وہ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا، وہی اس کو ٹریٹمنٹ کر دے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایون میرا لوکل پریکٹیشنر جو ہمارے MBBS ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ان کے پاس بلیڈنگ پر ریکٹم کا پیشنٹ آتا ہے یعنی اس کو وہ بواسیر لیبل کرنے سے پہلے سرجن کے پاس بھیجیں تاکہ اس کا پورا تشخیصی معائنہ ہو جس میں پروکٹوسکوپی فرسٹ ہے، اس کے بعد سگموئڈو یا کولونوسکوپی کر کے جب ہم ان کی میلیگنینسی کو یا کینسر کو ایکسکلوڈ کر دیں گے پھر ہم ان کو بنائن ٹریٹمنٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، گرم پانی میں بیٹھنے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بواسیر میں یا اس میں مشورہ دیتے ہیں. جی دیکھیں بواسیر میں بھی ہم دیتے ہیں اور وہ بھی اس میں بھی دیا جاتا ہے سیٹس بات جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے تھوڑا سا آپ نے پائی دی تو وہ بیسیکلی لوکل ہائیجین، کیونکہ دیکھیے اگر وہاں پر کوئی بھی
انفیکشن ہو جائے، ایون اگر اسٹول تھوڑا سا بھی لگا رہ جاتا ہے فار لانگ اسٹینڈنگ ٹائم اور اس فشر والی جگہ پہ، تو وہ ہیل ہوگا ہی نہیں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کو پراپر کلین رکھنا اور اس میں لوکل اپلیکیشن اس کریم کا کرتے رہنا ہے. وہ ہم ڈلٹیازم کی کریم کے علاوہ کون کون سی کریمیں لگائی جا سکتی ہیں ادھر؟ جیسے دیکھیں گلسٹرائل ٹرائی نائٹریٹ، اینٹی بائیوٹک کریم، نیومائسین وغیرہ لگایا جا سکتا ہے. اس کا اسٹیبلشڈ رول اس میں نہیں. دیکھیں انفیکشن کو تو پریونٹ کرے گا، لیکن ہیلنگ کے لیے آپ کو یہاں پر چاہیے جو کہ GTN کریم بھی لوکل ڈائلیٹر ہے اور ڈیلٹازم کا بھی یہی کام ہے. تو یہ جب کریں گے اس میں وہ افیکٹو ہوگا. اسفنکٹر بھی اس سے ریلیکس ہوتا ہے کیونکہ ان کا اسفنکٹر بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ریلیز کرنا اس کو افیکٹولی بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ کون کون سی غذائیں کھایا کریں اور کون سی نہ کھایا کریں ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے، مطلب پائل سے اور فشر سے. دیکھیں اس میں کھانے کا اگر کہا جائے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہماری نیچرل ڈائٹس ہیں جو ہم نارمل کھاتے ہیں اس میں سب سے بیسٹ سبزی ہے. جی. گوشت کا استعمال ضرور کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کبھی بھی گوشت اگر بن رہا ہے اگر اس کے ساتھ سبزی کو ایڈ کر دیں تو بہت اچھا وہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے. وہ اس کو کم از کم جو گوشت کا کانسٹیپیشن والا ایلیمنٹ ہے وہ سبزی اس کو سمجھ لیں کہ ڈیزالو کر دے گی اس کے ایڈ ہونے سے. اگر صرف گوشت ہی کھایا جا رہا ہے تو سلاد کو ضرور ایڈ کر لیں، جس میں سلاد کا پتا بہت بڑا ایک بلک فارمنگ آپ کا ڈائٹ ہے جو کہ بہت ایزیلی اور بہت سستی چیز ہے ہمارے یہاں اویلیبل. کھیرے کا استعمال بہت زیادہ ہونا چاہیے، ہر ڈائٹ میں ہونا چاہیے. اگر کوئی گوشت یا ایسی چیز کھائی جا رہی تو اس کے ساتھ ایون سبزی کے ساتھ بھی آپ سلاد کا پتا اور یہ جو پیاز ہے اور یہ جو ایک سلاد بنتی ہے بڑے اچھے سے وہ بنا کے کھایا جائے تو کبھی کسی کو قبض نہیں ہوگا. اور جیسے میں نے بتایا کہ واک وہ ایک پلس فیکٹر ہے اور اس سے آنتوں کی جو رکاوٹ ہے، دیکھیں جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آنت اپنا اس طرح سے فنکشن نہیں کرے گی، لیکن جب آپ چلتے ہیں تو نہ صرف دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے اور اس سے آنتوں کا بھی جو رفتار ہے وہ تیز ہوتی ہے. جب وہ تیز ہوتی ہے تو وہ قبض ہونے نہیں دیتی ان لوگوں کو. تو عام طور پر اگر یہ ساری چیزیں کی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اچھا رفع حاجت کے لیے کموڈ پہ بیٹھنا سوٹیبل ہے یا انڈین WC جو ہوتا ہے وہ صحیح رہتا ہے؟ دیکھیں آئیڈیلی تو اگر آپ پوچھیں گے جو وہ انڈین WC ہے نا وہ بیسٹ ہے. اچھا. لیکن چونکہ ہمارے یہاں دیکھیں بوڑھے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں اس امراض کے لیے اس امراض کے لیے تو ڈیفینیٹلی کموڈ جو ہے وہ جو WC ہے جو ہماری ایسٹرن والی اس کا زیادہ بہتر ہے. کموڈ کا جو ہے دیکھیں اس پہ اب تو بلکہ یہ آ گیا ہے کہ کموڈ کے لیے بھی ویسٹرن جو وہ کموڈ ہے اس کے لیے ایک چیز لے آئے کہ وہ اس کو اب ایلیویٹ کر کے وہ کہتے ہیں آپ اپنا فٹ کم از کم جو دونوں لیگز ہیں ان کو ایک تھوڑا سا نیچے کوئی سٹول رکھ لیں. پوسچر جو ہے وہ جی وہ نارمل پوسچر کی طرح نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں. تو اس کو سٹول پاس ہونے میں پرابلم آتی ورنہ. جی ہاں جی بالکل. تو یہ بات تھی. دوسرا یہ کہ یہ فشر بھی جو ہے اب میرا اگلا سوال ہوگا فشر اس کے اینل فسچولا کے بارے میں، لیکن ساتھ ساتھ ہم کینسر پہ بھی ڈسکس کر لیں گے. ضرور. فشر کینسر بن سکتا ہے یعنی یہ بھی پوچھنا ہے مجھ سے. دیکھیں ہم یہاں ایک بریک لیں گے. اچھا ضرور. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. ہم نے سوال رکھا ہے ڈاکٹر صاحب سے فشر کیا کینسر بن سکتا ہے، اس کا جواب ہم بریک کے بعد پوچھیں گے، اس لیے آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال رکھا تھا ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہ فشر کیا کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اگر اس کو پرولونگ کیا جائے، یا پھر باقی جو دوسرا ٹاپک ہے ہم نے بات کرنی ہے فسچولا کے اوپر. تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی جو یہ آپ کا کوشچن بہت ہی ویلڈ ہے. آج کل کے جو ہم پیشنٹس دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت ارلی ایج میں، یعنی کہ آپ کو پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنا MBBS کا
اس زمانے میں ہمیں سارے جو پیشنٹ تھے وہ اولڈ ایج ملتے تھے, 50+ 60+ جو کینسر, آنتوں کا کینسر کا شکار تھے. یقین جانیے اب ہمارے وارڈز میں ہم اپنی او پی ڈیز میں ینگر پیشنٹ دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ کو حیرت ہوگی 15 اور 16 ایئرس کے بچے جو ہیں وہ ود کینسر آتے ہیں, آنتوں کا کینسر, جبکہ پہلے یہ چیز بالکل بھی نہیں تھی. اور پرانے ہماری اس میں یہ لکھا ہوا بھی تھا کہ آپ کے پاس اولڈ ایج پیشنٹ آئے تو اس کا ورک اپ کرا لیں. میں تو آج یہ کہوں گا کہ کسی بھی شخص کو, چاہے وہ کسی ایج کا بھی ہے, اگر اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو کینسر کو ایکسکلوڈ کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فشر ہو یا اس کو فسچولا ہو, اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ فشر, دیکھیں فسچولا بھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایز اے کینسر, اندر کینسر ہے اور وہ ایز اے فسچولا پریزنٹ کر رہا ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپل اگر آ گئے ہیں تو اس کی ہم بایوپسی ضرور کر لیں. اگر ہم فسچولا کو ٹریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی بایوپسی کرتے ہیں. اور ہم نے ایسے پیشنٹ دیکھے جن کا کہ فسچولا تھا, فسچولا آپریٹ ہوا اور اس میں کینسر کے مطلب وہ جرمز آئے یا کہنا چاہیے علامت آئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جب ہسٹوپیتھولوجیکل رپورٹ کے لیے, چونکہ ہر فسچولا کے اس کو بھیجا جاتا ہے, تو پتہ چلا اندر کینسر موجود ہے. اچھا, فسچولا ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ کیا کوئی ٹریک بن جاتا ہے؟ جی یہ ایک ٹریک ہے جو کہ دیکھیں اسکن اور کولون جو بڑی آنت ہے یا اینل کینال جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو لوور پورشن بالکل آخری پورشن ہے بڑی آنت کا, اس کے درمیان ایک ٹریک بنتا ہے. اچھا, جو کولون میں کھلتا ہے اندر. جی وہ کولون میں بھی کھل سکتا ہے, ریکٹم میں, یعنی اس کو ہم ہائی اینل فسچولا کہتے ہیں, جو کہ اوپر بائی پاس بن جاتا ہے مثلا. جی ایک بائی پاس جہاں سے کچھ تھوڑی بہت رطوبت اسٹول کی بھی آ رہی ہے اور پس بھی آ رہی ہے. اکثر جو ان پیشنٹس کو پرابلم ہوتی ہے وہ ہے پس کا ہونا, کیونکہ اس میں بلیڈنگ ایز سچ اتنی نہیں ہوتی, تھوڑا بہت ایک اسپاٹ آ سکتا ہے, لیکن ان کو پس کا اخراج جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس. اچھا, ہیمورائڈز اور فشر میں پس اتنا زیادہ نہیں نظر آ رہا. جی ہے ہی نہیں میرے خیال سے. نہیں, وہاں تو ہے ہی نہیں. اور یہاں پہ کیوں ہے؟ دیکھیے چونکہ یہ ایک اینل گلینڈس ہوتے ہیں وہاں پر, ان کا ایک انفیکشن ہوتا ہے, اس سے انفیکشن سے بنتے یہاں پر تھوڑا کلیکشن ہونا, پھر وہ ہونا, اور پھر ایک ڈیزیز, ایک جو علامت آتی ہے وہ پیری اینل ایپسس. وہ پہلے تو ایک ایپسس میں یعنی ایک پس کا ایک گولا کہنا چاہیے یا پیپ کا گولا بنا ہوا پریزنٹ ہوتا ہے, اور وہ جب بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریٹ بھی کر لیا جاتا ہے. بعض دفعہ لوگ اس کی اینٹی بائیوٹک لے لی یا اس کو انسیجن ڈرینیج کرا دیا, بعد میں جا کے وہ لیٹر آن ایک ٹریک بنا دیتا ہے جو کہ اسکن میں باہر کھلتا ہے, اور اندر وہ اینل کینال یعنی جو آخری پورشن ہے کولون کا, تو اس میں یہ بن جاتا ہے. تو جس مریض کو کبھی زندگی میں ہیمورائڈز نہیں ہوئی, پائلز نہیں ہوئی, فشر نہیں ہوا, کیا اسے صرف فسچولا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. فسچولا کے الگ کاز, یہ الگ ایک بیماری ہی الگ. یہ کانسٹیپیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے. دیکھیے اس کا بھی کانسٹیپیشن تو آپ کہہ لیں کہ مدر آف ڈیزیزز ہے. کولوریکٹل کے اندر ایون کینسر بھی کانسٹیپیٹڈ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. اور دنیا بھر میں لو فائبر ڈائٹ, جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا, یہ جو ویسٹرن غذائیں ہیں جو کھانے میں جو فاسٹ فوڈز ہیں, تو لائف اسٹائل کا بہت زیادہ فیکٹر ہے. اور یہ لوگ سدھر نہیں رہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں سدھر تو ویسٹرن کون سے سدھر گئے, وہ بھی یہ ڈائٹ کھا رہے ہیں. بالکل دیکھیں, لیکن انہوں نے کافی چیزوں میں اب ان کے یہاں بڑی اویئرنیس آ رہی ہے. وہ دوبارہ آپ اگر یقین کریں ان کا اب جو لائف اسٹائل ہے وہ چینج کی طرف جا رہا ہے. آلدو کہ ان کے یہاں ابھی بھی ظاہر ہے, چونکہ دیکھیں ان کے یہاں پرابلم یہ کہ وہ آفیسز میں ادھر ادھر وہ ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم آفس میں ہیں بھی تو ہم اپنا کھانا منگوا سکتے ہیں, اپنا کھانا ساتھ لے جا سکتے ہیں. وہاں ان کا ذرا سا یہ لائف اسٹائل ایسا ہے کہ وہ تو اس لیے وہاں فاسٹ فوڈ ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن ان کی اگر آپ ریسرچ دیکھیں تو آج بھی وہ جو ہائی فائبر ڈائٹ ہے اسی کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کی جو آپ بتا رہے ہیں فسچولا, اس کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ ٹی بی کا ہو جانا بھی ایک وجہ ہے اس کی؟ بالکل دیکھیں, اگر کسی پیشنٹ کو آنتوں کی ٹی بی ہے اس کی پریزنٹیشن ڈیفرنٹ ہوگی. دیکھیں نارملی یہ جو فسچولاز ہوتے ہیں وہ ایک اوپننگ کے ساتھ کھلتے ہیں. اگر تو وہ ایک اوپننگ کے ساتھ ہے پھر تو اس میں ٹی بی یا کینسر کی علامات کے چانسز بہت کم ہیں. لیکن اگر وہ 3-4 اوپننگز, یعنی پخانے کے راستے کسی کو 3-4 اوپننگز نظر آ رہی ہیں یا دیکھ لیتا ہے ڈاکٹر, تو پھر اس کو ہم فردر انویسٹیگیٹ ضرور کرتے ہیں, کولونوسکوپی کرتے ہیں, تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کہیں یہ کینسر یا ٹیوبرکلوسس ٹی بی تو نہیں ہے.
اور ہمارے سیٹ اپ میں چونکہ ٹی بی ہمارے یہاں ایک اچھا آپ میں آپ سے پوچھا تھا وجوہات کے بارے میں، تو کوئی ٹراما لگنے سے بھی یہ فسچولا بن سکتا ہے؟ ٹراما مطلب کوئی چوٹ لگ گئی؟ چوٹ لگ گئی، دیکھیں چوٹ لگنے سے بالکل بن سکتا ہے، اگر کسی کی اس طرح کی وہ گرا ہے اور وہاں پر اس کو زخم بنا، وہ زخم بن کے بعد میں تو ہیل ہو گیا، لیکن وہ لیٹر آن جا کے یہ ایک فسچولس ٹریک بنا سکتا ہے اور بعد میں اس کی پریزنٹیشن ایز اے فسچولا بھی ہو سکتی ہے. اور انٹرنلی تو جیسے ہم نے کازز دیکھ ہی لیے کہ جس کے اندر اینل گلینڈ کا انفیکشن ہو اور اس میں یہ ایز اے ایپسس پہلے پریزنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایک فسچولس ٹریک بن جاتا ہے. یہ دوائیوں سے ٹریٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں یہ ٹریک ہے، بالکل بھی نہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے لوگ جا کے یہ مختلف عطائیوں سے غیر مستند جو لوگ ہیں ان سے اس کا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل بھی نہ کرائیں. یہ بہت اہم علاج ہے، اس کا پراپر جگہ پہ آنا، کیونکہ دیکھیے اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کینسر کی تشخیص کو نکالنا ہے ان بینائن ڈیزیزز سے. تو جب تک کہ وہ مستند جگہ پہ جائیں گے نہیں تو ان کا یہ علاج ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اور میں نے کئی اپنے پیشنٹ ایسے دیکھے جو بیچارے پہلے تو یہ ہوا جب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنا عرصہ کیوں اس میں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو فلاں جگہ گئے، فلاں علاج کرایا، کسی نے کوئی روحانی علاج کرا لیا، کسی نے کوئی اور. مطلب وہ دیکھیے کینسر کا علاج جو ہے نا وہ تو جتنا جلدی تشخیص ہوگی اتنا بہتر علاج ہو سکے گا. اچھا، کینسر کا علاج کرنے جا رہے ہیں، وہاں ریڈیشن سے علاج ہو رہا ہے، تو وہ بھی فسچولا کاز کر سکتا ہے؟ ریڈیشن کا فسچولا بالکل ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں وہ تو کینسر کو تو آپ کو ٹریٹ کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو اس کے لیے تو مسئلہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بگڑ پرابلم کو یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو نکالنا ضروری ہے. اس کے لیے اگر تھوڑی بہت کوئی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ بھی جائیں تو وہ ظاہر ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں. فسچولا مکمل طور پہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. اچھے، وہی میں کہوں گا، دیکھیں آج کل تو اس کے بہت ہی اچھے علاج آ گئے ہیں، جس میں کہ پہلے یہ تھا کہ جو ہائی اینل فسچولاز تھے وہ بہت ڈیفیکلٹ تھے. اب وہ اس میں ایک سیٹون وائر ایک ڈال دی جاتی ہے اور وہ ڈائر مطلب ہم ٹائٹ کرتے رہتے ہیں ان کو بلا کے، اور اس سے وہ ٹریٹمنٹ بہت اچھے سے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس کی جو سب سے بڑی ٹریٹمنٹ کا مسئلہ تھا ہائی اینل جو فسچولا تھے، اس میں یہ تھا کہ پخانے کا نکل جانا، یعنی رک نہ سکنا سرجری کے بعد. وہ جو یہ ہائی اینل فسچولا کا ٹریٹمنٹ، یہ جو سیٹون آیا ہے، اس نے بہت بڑا ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے. اور اب جن لوگوں کو اس سے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ کوئی یہ والی جو کمپلیکیشن ہے وہ نہیں ہوتی. اچھا، اس میں نہیں ہوتی. اچھا، کینسر کون کون سے ہوتے ہیں اس ایریا میں؟ دیکھیں اس میں سب سے جو کامن ہے وہ تو ایڈینو کارسینوما جس کو ہم کہتے ہیں، جو کامنسٹ ٹیومر ہے. اس کے علاوہ اینل کینال کے کچھ ٹیومر ہیں جو ریئر بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں اسکومس سیل کارسینوما، ایڈینو کارسینوما ہو جاتا ہے. یہ تو بہت ٹیکنیکل چیزیں. عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو کہنا چاہیے کہ ایڈوائس یا ہم جس چیز کو کہہ سکتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ اپنا کسی بھی صورت، اگر وہ 50+ ہیں تو وہ ویسے بھی ایک کولونوسکوپی کرا لیں تو اس میں ان کا بہت اچھا. یہ اسٹول فار اوکلٹ بلڈ، ایک اسٹول اپنا اگر ٹیسٹ کرا لیں، اس میں خون کی اگر رطوبت آ رہی ہے تو پھر ہم کولونوسکوپی کر سکتے ہیں، اگر وہ کولونوسکوپی نہیں کرانا چاہتے بائی اینی ریزن. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بلیڈنگ اگر ہو رہی ہے، خون گیا ہے ایک دفعہ بھی، تو وہ اس کو الارمنگ سمجھیں اور اس کو فوری طور پر تشخیص کے لیے وہ مستند ڈاکٹر کے پاس آ جائیں، جس میں گورنمنٹ میں بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، پرائیویٹ میں بھی اویلیبل ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب میں ناظرین سے اجازت لیتا ہوں. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ریکٹم اور اینل کنال سے جڑے ایک امراض پر تفصیلی گفتگو، جسے سن کر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بظاہر نظر نہ آنے والے امراض کوئی معمولی نہیں ہوتے، بلکہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے بنا معائنہ کروائے یا تشخیص کروائے کسی غیر مستند ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے ہمیشہ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس یا اچھے سے ہاسپٹل میں جانا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہم اپنے مہمان ڈاکٹر پروفیسر محمد اقبال خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے
اور ہم سے اپنی مفید معلومات شیئر کی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے ایک بہت اہم ٹاپک کو ڈسکس کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگا آگے چل کے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر منصور نورانی کو بھی اجازت دیجیے، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع اور کسی نئے مرض پر گفتگو کے لیے اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔